مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ، پیچھے والے بھی ذرا مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، اور محبت جس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت جس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ حضرات ممبر شریف پر حضور صاحب سجادہ آل رسول اولاد غوث اعظم سید فرحت میاں صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے، اور یہ اس بات ان کی جلوہ گری اس بات کی علامت ہے کہ جلسہ صرف کامیابی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کیونکہ جہاں اولاد رسول کے قدم پڑ جاتے ہیں اس زمین پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اب یہ آپ کی مسجد کے خطیب امام ہیں، یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ یہ آپ کے گاؤں کے امام ہیں، ورنہ یہ وہ شخص اور یہ وہ ذات گرامی ہیں جس نے اپنی آواز کے ذریعے پورے علاقے کو متاثر کیا۔ پورا علاقہ جن کی آواز میں نعت سننا چاہتا ہے، جن کا کلام سننا چاہتا ہے۔ اب یہ آپ کو بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں، ہے نہیں؟ اور قاری صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں منصور پور کے لوگ، اور صرف قاری صاحب سے نہیں بلکہ 3 امام ہیں اور تینوں اماموں سے محبت کرتے ہیں۔ امام بھی بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ مقتدی بھی بہت اچھے ہیں۔ ارے سبحان اللہ کہو۔ اماموں کا تینوں کا جواب نہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا، مولانا تشابر صاحب ہیں، مولانا شاداب صاحب ہیں اور قاری نزار ماہم صاحب ہیں۔ امام بھی لاجواب ہیں تو مقتدی بھی لاجواب ہیں، ہے نہیں؟ اور ماشاءاللہ ہر طریقے سے خیال رکھنے والے لوگ ہیں منصور پور کے اندر، کبھی امام کو پریشان نہیں ہونے دیتے، ورنہ کچھ جگہ اماموں کا حال بہت برا ہے نہیں؟ لوگ اماموں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کے پاس جو ہاتھی تھا، کہا جو میرے ہاتھی کو رلا دے گا، جو میرے ہاتھی کو رلا دے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا میری بادشاہت میں سے۔ تو دنیا کے جتنے بڑے دکھ درد کے مارے تھے سارے آ گئے، کسی نے اپنا دکھ سنایا، کسی نے اپنا غم سنایا، کسی نے کہا مجھے کینسر ہے، کسی نے کہا میں دل کا مریض ہوں، کسی نے کہا میرے ماں باپ مر گئے۔ ایک مولانا صاحب آئے اور آنے کے بعد اس ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، اس ہاتھی نے 5-6 لوگوں کی بات سنی، نہیں رویا۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے کچھ کان میں کہا ہاتھی رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہم نے بڑی بڑی درد بھری باتیں کہیں تو یہ ہاتھی نہیں رو پایا، تم نے اس سے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ یہ ہاتھی رونے لگا؟ امام صاحب بولے میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس اس کے کان میں جا کر کے اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہاتھی میرے غم میں رونے لگا۔ تو یہ حال ہے اماموں کا، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جہاں یہ حالات ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے منصور پور کی سرزمین ہو، سسونا کی سرزمین ہو، ہمارے علاقوں میں اللہ کا شکر ہے اماموں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اماموں کی عزت بھی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ چند اشعار میں نے کہے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو سنا دوں اماموں کے حوالے سے، ذرا دل لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام کی شان ہے اور امام سے محبت کرنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہاں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سب نمازی بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امام کے پیچھے نہیں جاتا ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اماموں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ایک سچائی ہے، ایک درد ہے، ایک پیڑا ہے، اور اماموں کی ایک داستان میں بیان کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مثالیں مل نہیں سکتی محمد کے غلاموں کی، مثالیں مل نہیں سکتی محمد کے غلاموں کی، بہت اونچی ہے لوگو شان مسجد کے اماموں کی، بہت اونچی ہے لوگو شان مسجد کے اماموں کی۔ اور جو آج کا عالمیہ ہے وہ یہ شعر سنے کہ مگر کچھ لوگ یہ برتاؤ ان کے سنگ کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ یہ برتاؤ ان کے سنگ کرتے ہیں، محبت کے بجائے صرف ان کو تنگ کرتے ہیں، محبت کے بجائے صرف ان کو تنگ
کرتے ہیں اماموں کو ستانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں، اماموں کو ستانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پیدائش سے مرنے تک یہی تو کام آتے ہیں، کہ پیدائش سے مرنے تک یہی تو کام آتے ہیں۔ نزا کے وقت قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ نزا کے وقت قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ تیرے بچوں کے کانوں میں اذانیں کون پڑھتا ہے؟ تیرے بچوں کے کانوں میں اذانیں کون پڑھتا ہے؟ یہ مسجد کے ائمہ ہیں کہ جو نخرہ نہیں کرتے، یہ مسجد کے ائمہ ہیں کہ جو نخرہ نہیں کرتے، اگر بھوکے بھی رہ جائیں تو یہ شکوہ نہیں کرتے، اگر بھوکے بھی رہ جائیں تو یہ شکوہ نہیں کرتے، یہ اپنے مقتدی کے درد و غم سب بانٹ لیتے ہیں، یہ اپنے مقتدی کے درد و غم سب بانٹ لیتے ہیں، یہ کم تنخواہ میں بھی زندگانی کاٹ لیتے ہیں، یہ کم تنخواہ میں بھی زندگانی کاٹ لیتے ہیں۔ جو عزت چاہتے ہو آپ تو عزت کرو ان کی، جو عزت چاہتے ہو آپ تو عزت کرو ان کی، جو عزت چاہتے ہو آپ تو عزت کرو ان کی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر خدمت کرو ان کی، اگر جنت میں جانا ہے تو پھر خدمت کرو ان کی۔ اور حقیقت کیا ہے کہ بروز حشر بھی سب کے ائمہ کام آئیں گے، بروز حشر بھی سب کے ائمہ کام آئیں گے۔ نبی فرماتے ہیں یہ مقتدی کو بخشوائیں گے، نبی فرماتے ہیں یہ مقتدی کو بخشوائیں گے، نبی فرماتے ہیں یہ کم سے کم کوئی ہے اس شعروں کو پورا ہونے کے بعد نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ آپ کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ نعرہ لگائیے کم سے کم، ارے لگائیے، لگا دیجئے سبحان اللہ۔ ارے امام پتہ چلے، جواب دے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، یا غوث، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری برابر کی ہے، لگاتار بیچ بیچ میں ٹونک دینا ہے آپ کو۔ جب آپ کو لگے کہ مجمع سونے لگا ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، نعرہ ایسا لگانا ہے کہ نیند بھی بھاگ جائے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کی ذمہ داری میں نے آپ کو دے دی، اب آپ کی مرضی ہے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں بلا تاخیر شہنشاہ ترنم جناب محترم قاری نزار ماہم صاحب قبلہ سے آپ ملاقات کر لیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس دادا میاں حضور، فیضان رونق ملت حضور صاحب سجادہ سید فرحت میاں صاحب قبلہ، سرزمین منصور پور، خواجہ کا ہندوستان، منصور پور کا سنی مسلمان، کمیٹی کے نوجوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔